اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 16 سے لے کر 18 تک تلاوت کی ہے۔ مضمون یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یعنی انسانیت کی ابتدا کی اور فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ اس کے سامنے جھک جائیں، یعنی اس کے فرما بردار رہیں۔ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، لیکن ابلیس نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جگہ سے نکال دیا، نیچے اتار دیا، اس اعلیٰ ترین منصب سے بھی اور اعلیٰ ترین جگہ سے بھی۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے، جب تک یہ پورے انسان مرتے نہیں ہیں تو مجھے مہلت دے دے کہ میں زندہ رہ سکوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے جب مہلت ہے۔ اسی مضمون کا آگے تسلسل ہے۔ قال فبما اغویتنی، وہ کہنے لگا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا کہ مجھے تو گمراہ تم نے کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کے ذہن کے اندر تکبر پہلے سے بھرا ہوا تھا، اور وہ تکبر اس وقت واضح ہوا جب اللہ نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب اس نے انکار کر دیا تو ظاہر ہے وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں بھی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ ابلیس ہمیشہ اسی راستے پر بیٹھتا ہے جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، یعنی صراط مستقیم۔ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں ان کو ابلیس تنگ نہیں کرتا، ان کو شیطان کچھ نہیں کہتا۔ جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں ہمیشہ انہی کو ہی شیطان پکڑتا ہے اور انہی کو ہی بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے پاس سے، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں جانب سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، یعنی میں ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ کروں گا، اوپر سے، نیچے سے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر طرف سے ان کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثریت تیرے ناشکرے ہوں گے۔ یعنی جس انسان کے سامنے آج تو فرشتوں کو جھکا رہا ہے اور ابلیس کو جھکا رہا ہے، اسی انسان کی جو اولاد ہوگی اس کی اکثریت تیرے ناشکرے ہوں گے۔ قال اخرج منها، اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، مذءوما مدحورا، اس حال میں کہ تو دھتکارا ہوا ہے اور برے حال میں، لمن تبعک منہم، جو کوئی پیروی کرے تیری، جو بھی تو تیری پیروی کرے گا ان میں سے، یعنی جو میں نے اپنی یہ مخلوق پیدا کی ہے، اشرف المخلوق، جس کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا ہے، اگر یہ مخلوق اس میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو، منکم، تم سے، اجمعین، سب کے سب، یعنی تیرے سمیت جو تیرے پیروی کرنے والے ہوں گے میں ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس نے یہ کہا کہ میں ان کے ہر طرف سے بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو ہدایت دے دوں گا تو وہ تیرے حملے سے بچ جائیں گے، نہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو تیرے حملے میں آئیں گے، تیری بات میں آئیں گے، ان کو تیرے سمیت میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ ہاں، جو میرے فرما بردار رہیں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس طریقے سے مسلمان کے اوپر یہ جو کشمکش کا سلسلہ ہے یہ جاری رہتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کو نافرمانی کے لیے اکساتا رہتا ہے، اور اس کا جو ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فرما برداری کی طرف اس کو اکساتا رہتا ہے۔ تو انسان اسی کشمکش میں جیتا ہے اور اسی میں ہی اس کی زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ابلیس کے حملوں سے بچائے اور رحمان کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔